دیر نہیں کر رہا، درود یہی پڑھتے نا، صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی نماز میں اللہ سے کہو کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، بس تیری باتیں کرنے آئے ہیں، لیکن اللہ سے پتہ کیا گزارش کر رہے ہیں، پلیز اللہ درود بھیج اوپر محمد کے۔ ہاں ترلا ہی تو ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا تو نے رحمت بھیجی یا رحمت نازل فرمائی اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل، تو حمید بھی ہے مجید بھی ہے۔ درود میں یا محمد کی آل ہے یا ابراہیم کی آل ہے۔ جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے سیدھی سی بات ہے، اللہ نے قرآن مجید میں جب نبی کا تعارف کرایا، میری طرف دیکھے سب، میری طرف دیکھے، خدا فرماتا ہے وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ بھی نہیں، وہ صرف رسول ہے۔ یعنی اللہ نے رشتہ داریاں پیچھے رکھ دی کہ میرا محمد نانا بعد میں ہے، رسول پہلے ہے، بھائی بعد میں ہے، رسول پہلے ہے، شوہر بعد میں ہے، رسول پہلے ہے، وما محمد الا رسول۔ زیرک لوگ بیٹھے ہوئے ہو، اگر قرآن سپیڈ پڑھنا ثواب ہے تو سمجھ کے پڑھنا بھی تو ثواب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ رشتہ داریاں بعد میں ہیں، نبی پہلے۔ تو جہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی وہاں یاریاں کیسے چلیں گے؟ منت کر رہا ہوں کہ نماز کو سمجھو، دین سمجھ میں آ جائے گا۔ فیشن سمجھ کے نمازیں نہ پڑھو، رواج سمجھ کے نماز نہ پڑھو، نماز کی روح کو سمجھو۔ مسلمانوں تمہاری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک اسے درود ابراہیمی نہ آئے۔ وقت تمام ہو گیا۔ آل محمد سے مراد محمد کی آل ہے۔ آل ابراہیم کون ہے؟ آل ابراہیم تیرے نبی کے آبا و اجداد ہیں۔ تیرے نبی کا بابا آل ابراہیم ہے، تیرے نبی کا دادا آل ابراہیم ہے، تیرے نبی کا چاچا آل ابراہیم ہے۔ میری بات پہ یقین نہیں آتا تو اصل المطالب جیسی ذمہ دار کتاب ہمارے بھائیوں کی ہے، حوالے بہت کم دیتا ہوں لیکن جہاں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہتا ہوں۔ اصل المطالب میں حضرت ابو طالب کا وہ خطبہ موجود ہے جو نبی کے نکاح کے وقت پڑھا تھا، اور اس کے پہلی سطر اور پہلے فقرے کیا تھے؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، ہم اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا ہے۔ صاحبان اب ہمیں سوچنا تو یہ چاہیے کہ مسلمانوں تمہارا دین بھی کمال دین ہے، تمہارا دین بھی کیسا خوبصورت دین ہے، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، جن پہ درود پڑھتے ہو انہی کا مذہب پوچھتے ہو۔ نہیں وقت تمام ہو گیا، ایک لمحہ مجھے دے دیں میں تاکہ آپ کو اپنے بھائیوں کا مزاج بتا دوں، کیونکہ میرے وطن کے انٹرنل معاملات بڑے عجیب ہیں، اور اس لیے دعا بھی ہم کرتے ہیں کہ اللہ یہ وطن جو ہے یہ دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ خودکش حملوں میں مرنے والوں کو زنجیر کے ماتم پہ تو اعتراض اب نہیں رہنا چاہیے۔ اور میرے علاقے کا باشعور مجمع، کسی کی نظر نہ لگے اس دیش کو اور اس علاقے کو، ایک فقرہ ذہن میں آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں تک میرا وہ پہنچتا ہے پیغام آپ تک۔ اگر خودکش حملے میرے وطن کے لیے بہتر ہوتے، میری طرف دیکھیں، اگر خودکش حملے، بیٹھ جائیں آ جائیں، اگر خودکش حملے میرے وطن کے لیے بہتر ہوتے نا تو زنجیر زنوں سے بہتر خودکش حملہ آور کوئی بھی نہ ہو۔ اوہ قدر کرو اس فکر کیا اللہ میرا جان، اگر یہ سب شاجی میرے وطن کے لیے بہتر ہو، لیکن حادثہ پتہ ہے کیا، پرابلم پتہ ہے کیا؟ جو بزرگ اس مجلس میں تحریک پاکستان کے وقت موجود تھے ان سے پوچھو، پنڈ میں بستی میں تمہیں کوئی مل جائے
ان سے پوچھو کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو کافروں نے نہیں کہا تھا. بات سن رہے ہیں آپ؟ ہاں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روک دیں، لیکن مطلب بالکل مجھے گھورتے رہنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ مطلب عجیب سا لگتا ہے. لہذا غلط ہے تو روک دیں، میں کو مرضی مسلط کر رہا ہوں. قائد اعظم کو کافروں نے نہیں کہا. جی 3 آوازیں ہیں یہ مسلمانوں کی، مسلمانوں نے کہا، سادہ مسلمانوں نے بھی نہیں کہا تھا. ہاں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں نا، قائد اعظم کو کافر مسلمانوں کے مولویوں نے کہا، قائد اعظم کو کافروں کا ایجنٹ کہا، قائد اعظم کو کافر کہا. اور ماشاءاللہ باشعور مجمع. حادثہ پتہ کیا ہے؟ جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا انہی کے بچے کہہ رہے ہیں مشرف کون تھا، زرداری کون ہے، ملک ہمارا ہے. ان کے بڑوں نے قائد اعظم بنانے والے کو کافر کہا، اولاد کہتی ہے ملک ہمارا ہے. شروع سے ان کے یہی مزاج ہے، وارثوں کو کافر کہتے ہیں، ورثے پہ قبضہ رکھتے ہیں. کوئی تو سمجھے میری بات. آپ جی زندہ و سلامت رہے میرے بھائی. ہاں شروع سے یہی چالاکیاں ہیں اور دین میں بھی یہی ہو رہا ہے. دین میں بھی یہی کہ جن پہ درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے ہیں. نبی کی ماں کا مذہب کیا تھا، نبی کے باپ کا مذہب کیا تھا، نبی کے دادے کا مذہب کیا تھا. چلے اس طرح پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. مبلغ اعظم قبلہ ایک مجلس میں رسالت میں گفتگو کر رہے تھے. ایک مولوی کی چٹ آ گئی. جی میں مسجد کا مولوی، اچھے وقت تھے، مولوی صاحبان بھی ہمیں قناعت کے قریب آ جایا کرتے تھے. اس نے کہا جی شیعہ نو نبوت دی سمجھ آ گئی ہے. یہ بھی بڑی گل ہے تنقید کی. مولانا اسماعیل فلبدی لہجے کے مالک سے فرمان لگے تو سمجھ تاں ہی آئے گی جی حلیمہ دی کچھڑوں لاؤ گے. ہائے ہائے آپ جی زندہ و سلامت رہے. تیرے نبی کا امتی نبی موسیٰ، اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ سورہ قصص. 3 دن حضرت موسیٰ کی عمر تھی، 3 دن حضرت موسیٰ کی عمر تھی. جب کوشش کی جا رہی تھی، آسیہ چاہتی تھی موسیٰ کو بچا لیا جائے، فرعون چاہتا تھا موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، لیکن آسیہ نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا فرعون تو جانے تیری خدائی جانے، میں نے موسیٰ کو قتل نہیں ہونے دینا. یہ آسیہ نے فکرے کیوں کہے تھے؟ اس لیے کہے تھے کہ اللہ نے آسیہ کے دل میں موسیٰ کی محبت پیدا کر دی، اور محبت بہادر بنا دیتی ہے، محبت بہادر بنا دیتی ہے. جبھی تو مختار نے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گورنر کوفہ کے تخت کے سامنے امیر مختار نے کہا تھا تو مجھے نہیں مار سکتا، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. حالانکہ علی نے میرا ماتھا چوم کے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا جب تو 80,000 ہمارے دشمنوں کو قتل کر کے تخت کوفہ کی حکومت کرے گا. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مختار کہتے ہیں مارا ابھی ایک نہیں، موت پہلے کیسے آ سکتی ہے.